تو جناب یہ آپ کو معلوم ہو گیا، امید ہے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہو گیا. اب تو مفتیوں نے بتا دیا، اگر مفتی کی بات بھی نہیں مانتے تو سر پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تاریخ کو نہیں ماننا، تاریخ کو اچھا نہیں ماننا، عبید حدیث کو نہیں ماننا، قرآن کو نہیں ماننا، اور ایڈم مفتیوں کو بھی نہیں ماننا. ایڈم عبید، ارے یہ کون ہے بھائی؟ رک جا بھائی، تھوڑا رک جا. تو انگلش میں کیوں باتیں کر رہی ہے؟ تھوڑا رک جا. اچھا آج جو ہے نا، آج عبید الرحمان کا بھی لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کریں کریں. عبید ساحل بھائی بھائی. میں میوٹ جاتا ہوں، آپ لٹمس ٹیسٹ لیں. ہاں کیا حال ساحل چال؟ بھائی، میں سب بڑھیا ہے بھائی، اپنا بتائیے. یہ کوئی دوسرا عبید رکھ رہا ہے بھائی، یہ وہ جی والا جی عبید نہیں ہے ایڈم. میں آواز ہی فرق ہے. ہاں جی بھائی، میں دوسرا عبید الرحمان ہوں. میں پہلی بار اچھا آ رہا ہوں آپ کے اسٹریم پہ. مومن ہے عبید بھائی؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا کوئی سورہ ہم سنا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ اور کلمہ ماشاء بھی. اللہ. بول نہیں، بس بھائی میں بس ایک ہو گیا بھائی. عالم ہوں بھائی، میں عالم کی پڑھائی پڑھ رہا ہوں، میرے ابھی 2 سال اور باقی ارے ہے بھائی. واہ، دل خوش کر دیا عبید بھائی، تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ آئے. فرسٹ ٹائم آئے. چینل کا بھائی پتا کیسے چلا عبید بھائی؟ بھائی میں بہت دنوں سے دیکھتا ہوں. اصل بات ہے میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا دیکھتے دیکھتے. جو آپ اچھا لگائے ہیں کہ ہندوستان سے لڑنے والے، ہندوستان سے مطلب کہ وہ جو آپ لگائے ہیں ٹاپک، مطلب کہ محبت کرنے والے کے ساتھ اچھا رہتے سر، ہیں یا لڑنے والے کے ساتھ رہتے آپ تو پڑھائی کر رہے ہیں نا مدرسے میں، رائٹ؟ کتنے ہیں. جی سال جی ہو جی. گئے بھائی آپ کو؟ میرے مدرسے میں پڑھتے ہوئے لگ بھگ 9-10 سال ہو گئے ہیں ابھی. ماشاء اللہ اس لیے میں ماشاء ابھی اللہ. اپنی فارسی اپنی اول، فارسی دوم میں دادیا. آپ اپنی جو سروسز ہیں وہ کہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں؟ میں ابھی مفتاح العلوم میں پڑھ رہا ہوں، جو کہ ارے مئو میں ہے. نام وہاں سام مت مئو. بتائیے بھائی، پورا آپ میں ایگزیکٹلی مت جی بتائیے. نے یہ پوچھا تھا کہ سروسز کہاں کر رہے ہیں، یعنی آپ وہاں پہ اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں یا صرف ابھی تک پڑھائی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ابھی پڑھائی کر رہا ہوں، ابھی 2 سال اور باقی ہے ہماری. ابھی 2 سال اور باقی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی جی جی تقریباً آپ نے کافی کام کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں جی سے جی. کیا مفتی بن کے نکلنا چاہیں گے؟ نہیں نہیں، عالم بن کر کے. عالم بن کے نکلنا چاہیں گے. چلیں ماشاء اللہ. سر میں آج کافی دیر سے کسی عالم دین کا آوازیں مانگ رہا تھا. چلیں عالم دین اللہ پورے نے تو آپ نہیں کی ملے، سن لی تھوڑے سے. ایڈم. ہاں شکر الحمدللہ، تھوڑے سے چھوٹے لیول کے عالم مل گئے ہیں. ابھی کمپلیٹ عالم نہیں ہوئے لیکن کسی حد تک عالم جی ہو گئے ہیں. حضرت آپ نے اتنا اسلام کو پڑھا ہے اور آپ نے پڑھا بھی انڈیا میں بیٹھ کے ہے، تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک نان مسلم کنٹری کے اندر بیٹھ کے عالم کا کورس کر رہا ہے، یہ اور بھی اچھا بات ہے. اس کے بعد اس قسم کی حجتیں زیادہ ہوں گی. سر ہمارے قرآن، حدیث، شرع تینوں کے مطابق جی کیا ایک مسلمان پیگنس کی آرمی میں رہتا ہوا، یعنی مشرکین کی آرمی میں رہتا ہوا، ایک جی مسلمان آرمی کے ساتھ جہاد میں حصہ لے سکتا ہے؟ لڑائی میں، سوری جہاد کا لفظ نہیں جی میں یوز کرتا، لڑائی میں حصہ لے سکتا ہے؟ بالکل بالکل. مسئلہ بات ہے میرا 90% ڈاٹا یوز ہو چکا ہے، اور 1 کوئی بات بج نہیں کے سر، 2 وہ منٹ میں میرے میرا سے بات ڈاٹا کرتے رینیو ہوئے نا ہوگا. اکثر لوگوں کے ارے ڈیٹا ختم ہو جاتے ہیں. عبید بھائی سنو ایڈم ایک میں منٹ. مختصر عبید صرف بھائی 2 منٹ لے رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو اچھا جو بولنا ہے عبید بول بھائی لیجیے گا. میری بات سنو. عبید بھائی جی جی یہ دیکھیے جی جی اسکرین بالکل. پہ، سنو میری بات سنو. اسکرین پہ یہ میرا جی واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے. آپ میرے کو جی ہائی بھیجو، میں آپ کا ڈیٹا پیک جو ہے وہ ابھی ریفل یہ کرتا ہوں، واہ ریچارج کرتا ہوں. کیا بات ہے انٹرنل رے، واہ ہمارا واہ بھائی واہ. زندہ ہے. یہ اسکرین جلدی سے رکو میں پھر سے شیئر واٹس کر ایپ دیتا ہوں. واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کریں، آپ کو ڈیٹا ملے ذرا فٹافٹ. اور آپ تب کا جو تب تو یہ ہے سیکیورٹی ہے، آپ کی جو آئیڈینٹی ہے بالکل سیف رہے گی. بالکل فکر نہیں کرنا، آپ بالکل میرے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. آپ یہ اس پہ نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کرو، میں ابھی آپ کو ڈیٹا پیک ریفل کرتا ہوں، ریچارج کرتا ہوں. کیونکہ سر ساحل صاحب بات ایسی ہے کہ وہ لمبی ہوئے گی تو ڈیٹا ختم ہو گیا تو گیم خراب ہو جائے گی. ہاں تو لہٰذا آپ آپ میرے پہلے کو ڈیٹا ہائی فل بھیج کر دو. لیں. ہاں آپ پہلے ڈیٹا فل کر لیں، پھر آپ سے کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. بالکل. اور یہ ہدیہ سمجھیے گا میری طرف سے، مطلب ایسا کوئی ہم غلط نیت سے نہیں بول رہا ہوں میں. ساحل عبید بھائی صاحب کیا نکل لیے کیا؟ جگر مراد آبادی نے ایک کدھر شاید گئے وہ بھائی؟ متعلق کچھ کہا تھا، جو ہیں دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ.
आय भाई हाय वो तो हाय हाय, निकल ली है। नहीं हो सकता निकल डेटा गई। चले गया हो। नहीं अच्छे लग रहे थे वो भाई हमारे, हाँ लेकिन वो गए किधर? शायद डेटा मैं खत्म हो गया। मैसेज करने के चक्कर में ड्रॉप हो गए होंगे, मैडम भाई आ जाएंगे। साहिल भाई अपना मैसेज देखें यार, अगर उनका जैसे ही मैसेज आता है ना आया सर आया उनको आया, डिवाइस नॉट आया कनेक्ट, सर। आ गया आ गया। हाँ आ सर गए। डेटा दें सर, उनको डेटा दें भाई को। हाँ मेरे भाई को को हाई डेटा, भेज देंगे, मैं अब भी डेटा कर दूंगा, 10 GB अब भी कर दूंगा। अरे 10 की बजाय यार 20 दे दे यार, कोई मसला नहीं है, 20 कर कल दूंगा, को कोई अपने मसला लिए नहीं। भी यूज कर लें कल। 30 GB कर दूंगा। करने के बाद बैक हो जा रहा है ना, असल बात तो यही है, दिक्कत है ना। हाँ तो कोई मुश्किल नहीं। उबैदुर भाई आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई भेजो बैक जाके, मैं अभी डेटा आपका रिफिल करता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। और फिर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि जगह हम खाली रख रहे हैं आपके लिए। बैक जाके ओके आप ओके। व्हाट्सएप पे मेरे को हाई भेजो, देखो नंबर सामने, ये आपका नंबर है क्या ये? अभी आपने हाई 62। भेजा क्या? लास्ट का डिजिट नहीं नहीं, बताना मैं चाहिए। लास्ट का है। मत बताओ, वो भी मत बताओ, मत सिर्फ बताओ अभी इसको, साहिल आप उसे टेक्स्ट भेज दो, तू बैदुर है तो हाँ उसे ठीक पूछ ले, है, तू मेरे उसे को अभी टेक्स्ट भेज दिया। व्हाट्सएप करो आप। आप व्हाट्सएप दोबारा करो 1 यार मिनट। कि मैं आपकी स्ट्रीम में हूँ, ये व्हाट्सएप करो। यही नंबर है ना जिसके आखिर में 26 है? जी हाँ जी 26 वाला। जी जी ओके, अभी कर। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या यार कितनी जल्दी हमारी दुआ कबूल हो जाती है साहिल भाई। अच्छी बात साहिल है। भाई गौर करना, कहीं 8-10 बंदे अभी लिखकर भेजने लगेंगे, हाँ मैं उबैदुर हूँ भाई, अरे करो मेरे जल्दी। को हाई अभी एक का आया तो मेरे को वही लगा कि उबैदुल भाई का तो नहीं है। पहले हम इनके साथ फाइनल गपशप लगा लें। जी भैया जी, डेटा आ गया अब आपके पास? जी कोई टेंशन तो जी नहीं है जी। अब? सवाल नहीं नहीं रिपीट नहीं करूं? जी। ओके सवाल मैं रिपीट करता हूँ मेरे प्यारे भाई। आखिर 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 1 मिनट, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर शेयर कर लें। उठो मेरी दुनिया के मुसलमानों को जगा दो, काख एक मुस्लिम के दरो दीवार हिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हाय सुभान हाय अल्लाह हाय, सुभान अल्लाह सुभान, क्या बात, माशाल्लाह क्या बात, माशाल्लाह। अच्छा इनका दिल ये लाला जीत लिया। इनका ये शेर मैं जो है सवाल, सर एक सेकंड, इनका ये जो शेर है तमाम हमारे साथी जिन जिन के चैनल्स हैं, ये सारे के सारे लोग इनका ये शेर स्पेसिफिकली कट करके शॉर्ट बना के स्ट्रीम में फैला दें। मेरी जी तमाम स्कॉलर से दरखास्त है, तमाम इस्लामिक स्कॉलर से दरखास्त है कि इस शेर के ऊपर अमल करते हुए आएं और ये एक्स मुस्लिम की दीवार हटा दें प्लीज। हिला आई एक बार बेग देम, रिपीट, रिपीट उबैदुल करें जी, भाई एक बार रिपीट फिर करें से उबैद बोलो। भाई ये शेर। उठो मेरे दुनिया के मुसलमानों को जगा दो, वाह, काख एक मुस्लिम के दरो दीवार हिला दो, यस ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस यस, दौर में जीना है तो कुकराम मचा दो, इस दौर में वल्लाही जीना है तो माशाल्लाह, कुकराम मचा वल्लाही। दो। हेलो। तो जनाब तमाम लोग जो हमारे चैनल्स की कटिंग करते हैं उन सब से मेरी एक्सप्लिसिट गुजारिश है कि ये शेर इनका हमारे हाफ आलिम का शेर फैला हक है उबैद भाई को, हक है, हक है, हक है। फैला दें, फैला अच्छा दें। एक सवाल लाला जी मैं इनसे पूछ लूं थोड़ा सा। सर पूछ लें, बस जरा टॉपिक डाइवर्ट ना होने दीजिएगा प्लीज। हाँ बस मैं ये पूछना चाहता था कि ये आलिम दीन है, तो इनसे बस पूछना चाहता, दीवार मुजक्कर है कि मुअन्नस है? कहा था ना गेम ना खराब करी ये तुझे। बहुत कमीना नहीं है साजिद। इन्होंने जो शेर कहा है, ये नहीं हमेशा नहीं गेम खराब करता है। नहीं, इन्होंने जो शेर कहा ना, तो उन्होंने कहा है कि एक मुस्लिम के दरो दीवार, और जो दीवार भाई है भाई वो एक मुअन्नस मिनट के सुनो। साथ। भाई भाई, जी न इधर उधर की न बात करके बता, ये काफिला लुटा है क्यों? हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाय 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 भाई हाय। चले सर, ओ हो, शेर व शायरी को साइड में रखते हैं हम अब, क्योंकि शेर व शायरी लेफ्ट राइट जा रही है। सर बहुत मुद्दे जबरदस्त। पे आते हैं। हाँ मुद्दे पे आते हैं। आपका पहला शेर बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट, हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं तमाम आपके स्कॉलर से कि आए और एक्स मुस्लिम की इस दरो दीवार को गिरा दें। आई लव देम। आपने जो बोला मैं आपके साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके स्कॉलर्स आएं और इस दरो दीवार को गिराएं। तो एनीहाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने जो आपसे सवाल किया था जब आपने कहा था आपका डेटा खत्म हो रहा है, जी अब आपका डेटा आ जी चुका है। लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन अगेन। इस्लामिक शरह, फिका, जी जी हदीस, तफसीर जी और कुरान की रूह से जी क्या एक मुसलमान शख्स
ایک مشرکین کی آرمی کے ساتھ کسی مسلمان کی آرمی کے اوپر اٹیک میں شامل ہو سکتا ہے؟ جی پھر دوبارہ بتائیے گا تھوڑا سا. کیا ایک مسلمان شخص مشرکین کی آرمی کے ساتھ مل کر جی کسی مسلمان آرمی کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے؟ جی بالکل. بالکل کر سکتا ہے. جی جی بالکل بالکل کر سکتا ہے. چلیں سر، اب آپ مجھے قرآن و حدیث تفسیر فقہ شریعہ کی روح سے اس کا جی ریفرنس دیں سر. جی جی دے دیتا ہوں. جی جناب. یہ جوہر کانپوری کا شعر ہے، اس میں یہ آپ کو نہیں پوری شعر نہیں، وضاحت شعر مل جائے گی. نہیں سر، شعر نہیں چاہیے سر. ایک بار یہ شعر سر سن لیجیے، اگر اس میں نہیں وضاحت بھائی، نہیں ملی تو بھائی میں اب میں سیریس بات کر رہا ہوں. جو سیریس بات میں ہوتی بھی ہے میں اس کا سیریس آنسر چاہیے ہوتا ہے. اس میں آپ کا سر سوال کا اگر دیکھیں جواب نہیں ملے ڈیٹا، گا تو پھر آپ سر مجھ ہم سے نے پوچھیے گا. ڈیٹا ہم نے آپ کو ڈیٹا شیئر سنانے کے لیے دیا. ایک شیئر ہم نے آپ کو ایکسپٹ کیا، ایک اب آپ نے ریفرنس دینا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا قرآن، میرا کوشچن جو تھا جو وہ تھا قرآن، حدیث، شرع، فقہ اور تفسیر کے مطابق. سر آپ اس سے باہر نہیں جائیں گے. آئی ڈونٹ نیڈ شیئر، ہاں آئی ہاں ڈونٹ ہاں نیڈ کہ آپ کا اسکالر کیا کہتا ہے. جو بات ہوئی ہے سر اس کے اوپر عمل کرے. شیئر نہیں سر، اب شیئر ختم ہو چکے ہیں. بس ایک یہ آخری شعر سن لیجیے، اس نہیں کے سر بعد سے میں شیئر کوئی ختم ہو شعر پیش چکے ہیں نہیں سر. کروں گا. سر ڈیٹا لے نہیں کے، یہ شعر جو سر ہے ڈیٹا لینے کے بعد خباثت نہیں کریں. ڈیٹا آپ نے لے لیا ہے، اب آپ ہمیں سر میں ریفرنس دیں. آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں نہیں سر سر کہ جو ریکویسٹ میں ختم ہو شعر چکی ہے. پڑھوں گا اب آپ ہمیں سر، نہیں، اب آپ ہمیں ریفرنس دیں گے، میں ورنہ اس سے آپ جو پہلے ہیں میں اس سے پہلے سر کبھی اب ریکویسٹ شیئر کیا بھائی نہیں آپ سے. چاہیے سر. میں اس سے سر اب پہلے شیئر نہیں چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ساحل ریکویسٹ ان سے قبول نہیں بات کر کیا لیں جائے گا. یار، بھائی یہ میں اس سے دیکھیں آپ بھاگ رہے ہیں. اچھا نہیں بھاگ نہیں عبید رہا ہوں، بس بھائی صرف ایک شعر سن لیجیے بس، اس کے بعد حوالے سے آپ کے، جو سوال کیجیے گا میں دوں گا. اچھا عبید بھائی میری بات سنو نا. حوالہ دے کے پھر بس آپ 4 اس لائن. کے بعد میں شعر رکھ دینا. دیکھیے ہے کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. اچھا اس کا حوالہ یہ دے دے ابھی جوہر پلیز کانپوری بھائی. کا یار دیکھیں بات سنیں، یہ دیکھیں جوہر بات سنیں، کانپوری کی شعر ہے. دیکھیں بات سنیں. اچھا ابھی بات حوالہ سنیں. دے دے بھائی. جی جی اب آپ جو ہیں، جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب دے دیں پلیز. اس کا ریفرنس دے دیں. جی جی. دے دیں پلیز ریفرنس. قرآن و حدیث کہتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے اگر جان بھی لٹانے دکھا کی دیں بات پڑ قرآن کی جائے آیت تو دے دیں. جان بھی لٹا دیں. قرآن کی آیت دے دیں سر. اس چیز کی قرآن کی آیت دے قرآن دیں. کی آپ نے حفظ کیا ہوگا، آپ نے ساری تفسیریں پڑھی ہوں گی، آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا. دے دیجیے سر. حافظ نہیں ہوں بھائی، حافظ نہیں ہوں کوئی بھائی. بات نہیں، ٹھیک ہے. آپ نے عالم کا کورس کیا، آپ نے کہا ہے کہ قرآن کہتا ہے اپنے دیش کی خاطر اپنی جان دے دو. سر یہ قرآن کی آیت دے دیں. جی جی سر میں ویٹ کر رہا ہوں سر، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کر کے آ جائیں، میں ویٹ کر رہا ہوں. ایک منٹ میں کر ہی لیتا ہوں سرچ. جی سر سرچ کر لیجیے سر. اسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں پہلے صحابہ قرآن کی آیت، کرام پہلے رضوان. ایک سیکنڈ، پہلے قرآن کی آیت. سر دیکھیں دو چیزیں ہیں. جب آپ نے کہا نا ٹھیک ہے قرآن ٹھیک ہے کہتا ہے، میں ابھی تو 1 آپ منٹ نے ابھی 1 منٹ حدیث 1 نہیں منٹ. دینا. یا تو آپ کہہ دیں قرآن نہیں کہتا، پھر حدیث پہ چلیں. میں آپ کے ساتھ حدیث پہ بھی بات کر لوں گا. میں نے تو آپ کو 5 چیزوں کا ریفرنس دیا تھا نا. آپ نے کہا تھا جی کہ جی قرآن کہتا ہے، تو یا تو پہلے قرآن کی آیت دے دیں، پھر ہم قرآن کو دیکھ لیں گے، پھر ہم آگے سے چلیں گے حدیث پہ بھی. یا آپ کہہ دیں قرآن نہیں کہتا. نہیں رک جائیے جی جی میں رک گیا سر. تب تک آپ کسی اور سے گفتگو کیجیے. نہیں سر، ہم آپ سر اس وقت سارا ٹائم آپ کا سر. آپ کو ہم نے ٹھیک ہے ڈیٹا پہنچایا ہے، ہم کسی اور سے تھوڑی بات کریں گے ابھی. ٹھیک ہے سر اتنے ہم نے سپر چیٹ کے اندر سے نکال کے پیسہ آپ کو ڈیٹا پہنچا دیا. کیوں ساحل بھائی؟ بالکل. تو ہم کسی اور سے ایسے بات کریں ٹائم تو نہیں ضائع کریں گے. اسکالر بھائی آئے ہیں ہمارے ساتھ، حب الوطنی سکھا رہے ہیں ہمیں، تو ہم اسکالر سے بات کریں گے کہ 2 نمبر بندے سے بات کریں گے بھائی؟ اور بھائی ہمارے چاہتے تو وہ جو مدرسے کے جو یہ ہے استاد ہے، ہاں ہاں ان کو بھی ساتھ میں لے لے، کوئی ہاں مشکل نہیں، ان کا ہاں بھی ہاں ڈیٹا میں کر دوں گا. سونے پہ بے سہاگا. شک بے شک بے شک. آپ نہیں ایسا بھائی کریں سر، نہیں، ایسی اپنے بات نہیں ہے، 2-3 ڈیٹا کی کمی نہیں ہے. سر اپنے 2-3 اسکالرس کو بھی لے آئیے، ہم آپ چاروں کے ساتھ اکٹھی بات کرنا پسند کریں گے. نہیں ہمارے استاد مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کافی ہیں اچھا آپ کافی کے ہے، لیے. مفتی یاسین جی ندیم جی الواجدی بالکل. کافی ہے. اوکے سر، ان جی کی جی آواز سنیے. سر ان کی آواز سناؤں آپ کو؟
سنائیے یاسین میں ندیم تو الواجری، ارے سر ارے ان سر کے تو آواز سننے کے لیے میں ہمہ بےتاب رہتا ہوں. ارے 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 میرا پیارا بھائی، میں آئی لو یو، آئی لو یو. یہ سر سنیے ان کی آواز، یہ ان کی آواز سنیے آئی میری لو یو جان. ٹو. حب الوطنی دیکھیں ذرا، حب الوطنی دیکھیں، دیکھیں. I will not shed blood because of land, because of any piece of land. No, it is not about land. See, you have shed so much of blood in the name of It religion. was not. What else was it for? اور کس چیز کے لیے سر؟ وہ جو بلڈ شیڈ ہوا ہے وہ ہوا ہے کو پہنچانے کے لیے. ہائے ہائے ہائے، حق کو مانے، حق مانے. ٹروتھ. اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسلام آخری پیغام ہے، قیامت برحق ہے. اس کو پہنچانے کے لیے حق 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 حق. بھائی کدھر گیا بھائی؟ حق حق کرتے چلا گیا بھائی. 30 GB برباد ہوئے رہے. میں نیٹ پر وہی سرچ کر رہا تھا ساحل بھائی کہ واپس پیسہ کیسے کھینچتے ہیں. ساحل 30 GB ڈیٹا کتنے کا آتا ہے؟ زیادہ نہیں، 200 کا، 181 ٹو بی پریسائز. 200 گئے، 181 روپیز گئے بھائی، ضائع ہو گئے. میں نیٹ تو وہی سرچ کر رہا تھا کہ پیسہ واپس کیسے کھینچتے ہیں. واپس ریٹرن کیسے کھینچنا ہے. ہاں کیا یار، تگڑا گھوڑا سمجھ کے میں نے ریچارج کیا بھائی. شعر و شاعری کرنے لگے. گھوڑے کو آپ نے پہلے آزمایا نہیں تھا، دوڑا کے پہلے ڈیٹا دے دیا. لالا جی اس کی علمی لیاقت جو تھی، جب اس نے کہہ دیا تھا ایکس مسلم کے در و دیوار ہلا دو، تو جو کے نہیں کہنا چاہیے تھا وہاں کی کہنا چاہیے تھا. در و دیوار مؤنث ہوتا ہے یار، وہ تو ٹھیک ہے، اصل میں مذکر اس شعر نے تھا نا، باندھا. وہ تو شعر تھا نا. شعر و شاعری میں آپ کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. شعر پڑھ رہا تھا نا. لیکن بات یہ ہے، نیکسٹ ٹائم ساحل پہلے 5 GB دینا تاکہ آدھا گھنٹہ بات ہو جائے. اگر آدھے گھنٹے میں گیم سیٹ ہوئی تو پھر باقی کا 25 GB بھیجنا. اوکے. او مین، ڈیٹا لے کے بھاگ گیا. ڈیٹا جہاد آ گیا. آ گیا بھائی میرا. میں ایسا کھوٹے سکوں پہ داؤ نہیں لگاتا. بھائی میں بھاگنے والوں میں سے نہیں، اس لیے کہ میں پہلے شعر جو کہہ دیا تھا بھائی. اور ایک مومن جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. آپ نے سر وہ میں نے دکھایا ابھی لاسٹ سیٹرڈے کو، میرے چینل پہ جا کے دیکھیے گا، ایڈم سیکر اردو پہ، کہ وعدہ خلافی کیا ہوتی ہے. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے گا، ایڈم سیکر اردو پہ جا کے ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتا لگے، اور میرے ساتھ اگلے سیٹرڈے کو آگے بات کیجیے گا وعدہ خلافی کے اوپر. ابھی مجھے یہ بات کیجیے گا سر کہ وہ آپ نے قرآن کی آیت دینی تھی. جی بالکل بالکل. قرآن کی آیت کون سی والی سر؟ قرآن کی کون سی سورہ، کون سی آیت؟ ہاں سورہ ہے 35 14. کون سی 35؟ ہاں آیت نمبر 35 ہے. آیت نمبر 35 ہے. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 35. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر. جو آپ کے پاس اسکالر بیٹھے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں، انہیں لے ہیں؟ وہ سب میرے ساتھی ہیں. اصل بات ہم لوگ ابھی روم ہی میں ہے نا، اب رات کے سمے ہے تو سونے کا وقت ہو گیا تھا. اچھا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے. اوکے میں جناب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْعَلْ. جی میری جان، جی میری جان، میرا پیارے بھائی، اسکرین پہ یار، اسکرین پہ تو آنے دینا یار، اسکرین پہ تو آنے دے. جی میرے بھائی، جی ذرا اس کو پڑھیے گا سر. جی اور اس کا ترجمہ ہے، جی اور آپ یاد اردو کیجیے پڑھنا جب چاہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ اردو پڑھنا چاہتے ہیں یا کون سا پڑھنا چاہتے ہیں؟ اردو میں پڑھ اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ ملا لیجیے گا. کون سا کیا کر لیجیے گا آپ؟ مطلب کہ اس کو دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں اردو، ٹھیک ہے. اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو جائیے امن بنا دے، اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، اور اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں چھوڑنے کا مقصد بھی اپنے محبوب شہر کی آباد کاری تھا. انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا. یہ نہ ہو سکے تو کروم پر یہ سرچ کر لیجئے، آپ کا سب سے پہلا ویب سائٹ ہی آئے گا، اسی پر میں نے سر یہ آپ کے سامنے ہے. جی آپ کے سامنے ہے. جی سر، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے سر؟
اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب شہر مکہ کو بنا دے امن کی جگہ، جی اور سر، بچا رکھ اس سے مجھے اور میرے اولاد کو اس سے کہ سر ہم میں نے بتوں کی پوچھا ہے پرستی۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے سر، یہ آپ نے بتانا ہے۔ جی جی، اس سے ثابت یہی ہوتا ہے، جی ہلو، جی 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 جی۔ اس سے ثابت، اس سے اپنے شہر کو آباد کرنے کا، ہوں اور آباد کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے، آپ کے عزیز و اقارب، جی چاہے آپ کے ساتھی جی جی ہندو مسلم کوئی بھی ہو، بھائی سب ہمارے بھائی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی آپ پر حملہ کرے تو آپ اس کے تحفظ کے لیے لڑیں گے کہ جی نہیں لڑیں گے؟ اس آیت سے آپ کو صاف صاف بالکل ظاہر ملتا ہے۔ جی۔ تو جی یہ کب ہوا تھا؟ جی، یہ آپ کب کہہ ہوا رہے تھے تھا؟ قرآن اور حدیث سے دلیل، تو اس سے جی جی اپنے جی جی اپنے جی جی شہر سے محبت کرنے کی جی دلیل جی مل جی رہی جی ہے کہ جی نہیں مل جی رہی؟ جی جی بالکل بالکل بالکل۔ اب میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ یہ جو جی شہر جس کو اس نے کہا جی ہے کہ امن کی جگہ بنا دے، دار جی الامن بنا دے، اس شہر کو جی دار الامن بنا دے، جو اس نے کہا جی، ہے، یہ دار الامن کیسے بنے گا؟ مجھے ذرا یہ بتائیں گے آپ؟ دارالامن بنے گا، یہ اس میں جو لکھا ہے کہ امن و سلامتی رہے گی، تب کیسے بنے گا؟ امن و سلامتی، اخوت و بھائی چارگی، پڑوسی سے محبت۔ اچھا ایسے بنے گا؟ یار بھائی کا انٹرنیٹ کیوں گیا؟ یار بھائی لوگوں کا انٹرنیٹ کیوں چلا جاتا ہے یار؟ کیا یار، یہ کیا مصیبت ہے؟ ہائے ہائے، یہ بھائی لوگوں کا انٹرنیٹ کیوں چلا جاتا ہے؟ ہلو، جی بھائی۔ انٹرنیٹ نہیں کیا تھا، اصل بات ہے وہ اس جی میں جی ڈبل اسکرین کر کے پڑھ رہے ہیں نا، تو جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ہٹ جا رہا ہے۔ جی جی جی، میں یہ جو بول رہا ہوں کہ یہ شہر کو جی، امن کا بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ شہر کو امن بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے؟ ہاں بھائی، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے رول سے، اگر اسلام کے رول سے مانا جائے تو وہاں سے بت پرستی کو ختم کیا جائے، کیونکہ مکہ میں تو ایسا نہیں تھا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں 35 آپ نے دکھائی، 36 میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے میرے جی پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری پیروی کرے تو بلا شبہ مجھ سے ہے، جو میری نافرمانی کرے بلا شبہ بڑا مہربان ہے۔ سر مجھے بتائیے کہ ابراہیم نے اس شہر کو اپنا کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا کیا تھا؟ کتنے بت توڑے تھے اور کلاڑا کس کے پاس رکھا تھا؟ بتائیں گے سر؟ جی جی، پڑھے ہیں بتائیے یہ، اس لیے کہ وہ کلہاڑا توڑ دیا، کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، سر۔ اور لوگ گئے تو انہوں نے بت کو توڑ دیا، اور جو ہے کلہاڑی اس بڑے والے بت کے اوپر رکھ دیا۔ جب بہترین۔ ان سے پوچھا، تو میرا سوال یہ تھا جی میرے بھائی، جی 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 جب پوچھیں، سوال دوبارہ سے اب ریپیٹ کرتا ہوں، جی ایک مسلمان کیا جی مشرکوں کے ساتھ، مشرک وہ اسے کہتے ہیں جو بت پرست ہے، جی جو بت پرست ہے، اسلام آپ کو دارالامن اور دارالحرب، دارالاسلام اور دارالحرب، یہ دو چیزیں جی سکھاتا ہے، وطن پرستی نہیں سکھاتا۔ ابھی آپ نے جو آیت دی، اس آیت کے ساتھ صرف نیکسٹ آیت کو ساتھ میں ملا لو تو یہ جی بتاتی ہے کہ جب تک آپ اس شہر سے مشرکین کا خاتمہ نہیں کر دیتے، مشرکین کو ختم نہیں کر سکتے، چاہے ان کو قتل کر کے کریں یا چاہے ان کو دین اسلام میں لا کے کریں، دونوں میں سے کسی بھی طریقے سے کر لیں، تب تک آپ اس شہر کا دفاع نہیں کر سکتے، جب تک آپ اس کو دارالاسلام نہیں بناتے۔ تو ونس اگین آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، دوبارہ سے سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ٹھیک سوچئے گا ہے، 1 منٹ 1 اپنے، منٹ 1 ایک سیکنڈ منٹ، رکے، ایک سیکنڈ رکے، ایک سیکنڈ، پاز کریں، ہاں پاز کریں، بولیے دوبارہ سے بولیے سوال بولیے، سنیں، اس کے بعد میوٹ کر جی کے اپنے ساتھی سے پوچھنا اور ساتھی سے نہیں ہیلپ نہیں، لے کے ساتھی سے پھر نہیں، مجھے ایک آیت تو اس دینا۔ کا تو جواب سراسر مجھے آ رہا ہے، تو آپ پوچھنے کی نے اس میں ضرورت ہی نہیں آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ ایک مسلمان، غیر مسلمان کافر جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ہے۔ جی ان کے ساتھ مل کر جی کس طریقے سے اپنے مسلمان آرمی کے ساتھ اٹیک کر سکتا ہے، کو اٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر ایسا رہتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہندوؤں کی ختم کرنے کی بات ہوتی، مشرکوں کی ختم کرنے کی بات ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دادا کو مارتے، اس لیے کہ دادا جو تھے وہ کافر تھے، بس ٹھیک ہے ختم ہو نہیں گیا، تھے؟ آپ یہ ہو گیا۔ بتائیے۔ دادا جو آپ کے محمد کے دادا تھے، اس وقت محمد بذات خود ایک مشرک تھے، جو میں نے بہت جی دفعہ دکھایا۔ جب جی محمد کے دادا کی بات آپ کرتے ہیں تو دادا بذات خود ایک مشرک تھے، اور محمد صاحب کے جو دادا تھے، انہوں نے محمد صاحب کے والد کو ایک بہت بڑے بت
کے سامنے بھی قربان کرنے کی کوشش کی. اس وقت محمد صاحب خود ایک مشرک تھے. محمد صاحب کے والد صاحب بھی جہنم میں سڑ رہے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے مطابق, اور محمد صاحب کی والدہ بھی جہنم میں سڑ رہی ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں تو جہنمی لوگ ہیں, اور محمد اس وقت خود بت پرست تھے. صرف آپ نے یہی ایک تو روایت پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو اور مطلب کہ والد اور والدہ جہنم میں سڑ رہے ہیں, اور دوسری روایت نہیں دیکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا گیا کہ وہ ایمان کے حالت میں تھے. پھر ایک اور دوسری روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے قبر کے پاس, پھر وہ ایمان لائے, پھر ان اوکے کو اس طرح سے کئی جو روایتیں ہیں بھائی. چلیں آپ لوگ سنیں ایک سنیں روایت کو سنیں کیوں لے کر کے دھوتے سنیں رہتے ہیں سنیں بھائی؟ سنیں 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 کتب الستہ میں جو آپ روایات دے رہے ہیں وہ جی کتب الستہ میں نہیں ہے, وہ بعد کی کچھ روایات ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے, لہٰذا وہاں پہ جائیں جی نہیں تو ہاں بہتر ظاہر سی ہوگا. بات ہے, ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہم نہیں جا رہے ہیں بھائی, آپ ہی جا رہے ہاں ہیں. نہیں کیونکہ آپ لے کے آئے دادا, میں نہیں لے کے آیا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کہاں ایک سے لائے ہیں بھائی؟ مسلمان, آپ آپ پوچھے دادا وطن کو سے آپ لائے محبت میں کی لایا دلیل ہوں, میں نے. دادا کو آپ لائے میں لایا ہوں. آپ سب سے پہلے کیا کہیں ہیں کہ مطلب وہاں سے کافروں کو ختم کرنا ہے, تب وہ امن و سلامتی کا وہ ہوگا. تو میں نے جی بتایا کہ اگر امن و کیا سلامتی پیدا کرنا کیا رہتا. محمد نے مکہ میں سے کیا محمد نے جی, مکہ میں سے اور محمد کے اللہ نے مکہ میں سے ہر مشرک کو نکالنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اور دوسری بات یہ بھی دیکھیے کہ کتنے مشرکین سر آئے سوال نبی کیا پاک میں نے, صلی اللہ سر علیہ وسلم سوال پر, اور کیا نبی میں نے, پاک صلی سر اللہ, ایک سوال منٹ ایک کیا میں نے منٹ پہلے, کیا یہ حکم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ اب ہماری بات سنیے. حکم تو دیا گیا, لیکن دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے مشرکین آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ آیا اور مار دیا, ایسے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بالکل نہیں کیا. ایک جہاں تک کہ ایک دیہاتی آیا بدو قسم کا, اس نے مسجد میں پیشاب سر کر دیا, دیکھیں, لیکن نبی ہیلو پاک صلی اللہ ہیلو علیہ وسلم نے کچھ ہیلو نہیں کہا. اس طرح سے ہیلو اگر روایتیں دیکھو تو ہزاروں آپ ہیلو کے سامنے بھائی موجود ہے, ہیلو اگر ہیلو سمجھے بھائی تو ہیلو صحیح. بھائی ہیلو بھائی اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو سوری میں انگلش بول رہا ہوں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مشرک کے نہیں ساتھ. اس کا سن لیں پہلے میری کیسے نہیں بات, تعلق ہے بھائی, سن لیں میری کیسے نہیں بات. تعلق ہے؟ اوکے مجھے بتائیے, بدر میں جو لوگ حضور پہ جنہوں نے حملہ کیا, اور وہ لوگ مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمان بدر میں محمد اور اس کے ساتھیوں پہ حملہ کرنے آئے. اب ونس اگین یہ سیم ایگزامپل, چونکہ آپ محمد کے زمانے تک جا رہے ہیں تو میں سیم ایگزامپل محمد کے زمانے تک لے کے جا رہا ہوں آپ کی وجہ سے, ورنہ میں وہاں پہ نہیں جا رہا تھا. آپ چونکہ محمد کو لے کے آئے ہیں تو میں محمد کے زمانے کی ایگزامپل آپ کے سامنے آپ کوٹ کر رہا ہوں. میرا آپ سوال سنیے گا, بڑے اچھے طریقے سے سوال سنیے گا اور پھر اس کا جواب رکھیے گا. محمد کے زمانے میں جو لوگ بدر کے ٹائم کے اوپر مسلمان قریش مکہ کے ساتھ آئے تھے مسلمان آرمی پہ اٹیک کرنے, ان کے بارے میں حدیث کے اندر, تفسیر کے اندر اور قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جی سر میں ویٹ کر رہا ہوں سر آپ کا. دوبارہ سے بولیے گا, دوبارہ سے. بدر کے موقع کے اوپر جو لوگ مسلمان مکہ کے مشرکین کے ساتھ بدر میں آئے تھے محمد کی آرمی پہ اٹیک کرنے, ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا اپنے بھائی سے پوچھ لیں, میوٹ کر کے پھر جواب دیجیے گا. بلکہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے نا نہیں ایڈم. بدر ابھی بدر وہ وہاں پہ نہیں جائیں. اوکے بدر ٹھیک ہے. ابھی ہم لڑائی کی بات کر رہے ہیں, مجھے لڑائی کا پوچھنا ہے, مجھے پوچھنا ہے لڑائی کا. تو بدر کے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا بھائی, ذرا بتائیے گا. بھائی دیکھو بھائی, گول گول گھومنے اور گھمانے سے کوئی مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب اس گول میں گول کیا آ گھما گیا رہا ہے ہوں, تو میں نے ایک قرآن سیکنڈ, کی آیت جو میں نے پڑھی ہے. آپ محمد تک گئے ہیں, میں نے آپ سے ایک سمپل سوال کیا, اس میں گول گول گھمانے کی بات کیا ہے؟ میرا سوال ابھی تک بھائی سمپل ہے, گول آپ گھما رہے ہیں. جنگ بدر کے موقع پہ جو مسلمان مشرکین مکہ کے ساتھ اٹیک کرنے آئے تھے وہ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں؟ کیونکہ وہ تو شہید ہوئے ہیں, وہ اپنے دیش کو بچانے آ رہے ہیں, وہ اپنے شہر مکہ کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں محمد اور اس کے ساتھیوں کے غبن سے, لوٹ مار سے. سر وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے قرآن و حدیث کے مطابق؟ پلیز بتا دیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ ٹائم لے لیں, ٹیک یور ٹائم, اپنے بھائی سے بات کریں پھر جواب رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے جناب کہ جب آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ اس کو ماریے گا کہ نہیں ماریے گا, یہ بتائیے. بہترین, آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے پاس اسکرین پہ آتا ہے, محمد نے 4 اٹیکس کیے بھائی تھے خالی تم ہی بکراتی مکہ. کرو گے کہ ہمیں بھی بکراتی کرنے کا موقع دو گے بھائی. بکراتی کیا ہوتی ہے بھائی وہی ہوتی ہے پھیکم پھیک راوی جس کو بولتے اوکے, ہیں ہم لوگ. ہم پھیکم پھیک آپ نے کرنی ہے, پھیکم پھیک نہیں ہم کرتے, ہم قرآن حدیث تو تفسیر بھائی کے اوپر سنو نا, چلتے ہیں, بھائی پھیکم پھیک بھائی نہیں کرتے. بھائی کہاں سے کہاں بات لے کر چلے گئے, میں نے وہ بھائی قرآن کی آیت پڑھی محمد ہے. تک آپ گئے ایک تھے, منٹ ایک منٹ محمد تک آپ گئے بھائی, تھے, میں اب میں آپ نے کو کتنی محمد بے دکھا صبری کے رہا ہوں. ساتھ آپ کی بات یہ سنی, آپ قرآن کی سننے کے آیت لیے ہے, تیاری نہیں ہے بھائی, قرآن کی آپ آیت سننے چیپٹر کے لیے نمبر تیاری 4 نہیں ہے. کی, سر چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 97 کیا کہتی ہے سر, بتا دیں آپ. ارے وہ سب چھوڑو نا, یہ 4 کی دیکھو کہ جو 97 کیا کہتی ہے سر؟ میں پڑھوں گا اس کو آگے, ایک منٹ سننا پڑھیں بات سر. بھائی.
کہ جو میں نے وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرو تو امن و سلامتی پیدا. تو آپ نے بتایا کہ امن و سلامتی کیسے پیدا ہوگا، تو میں نے بتایا کہ مشرکوں کو مار کے اور پھر وہاں پہ مطلب کہ بھائی چارگی، محبت، اخوت، یہ سب جو بھی ہے وہ کرنا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کرنا پڑے سب گا، سے میں پہلے نے تو یہ نہیں کہا. مشرکوں کا ایک ختم کرنا پڑے گا. سیکنڈ میں نے یہ نہیں جی فرمایا. آپ دیکھیں، آپ بلا وجہ ڈفرنٹ ٹاپک پہ جا رہے ہیں. میرا سوال سمپل ہے، اگر ایک مسلمان مشرکین آرمی میں شامل ہے اور مسلمان آرمی پہ حملہ کر رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیٹس اے سمپل کوشچن. آپ اس کے لیے مجھے بالکل رہنا بالکل جائز ہے، سہنا بالکل جائز بالکل ہے. جائز ہے. اوکے، ابھی آپ ابراہیم تک گئے تھے اور محمد سے آپ بھاگے ہیں بدر کی آرمی سے. چلیں بھاگ جائیں آپ، ہم ابراہیم ہی دکھاتے ہیں آپ کو. ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں کہ طرز عمل میں. کس پہ؟ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کے طرز عمل میں. جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہا، یعنی کہ ایگزیکٹلی کہہ دیا، ہیلو ہم تو بری ہیں تم سے اور ان سے جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، ہم تم سے منکر ہوئے اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان عدوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہے، نفرت کا اور ہیٹریڈ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر توحید کے سوائے. ابراہیم کے اپنے باپ سے بھی یہ کہنے کے لیے آپ کے ضرور استغفار کروں گا، اور آپ کے بارے میں اللہ کے یہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. پروردگار ہم تجھ کو توکل کرتے، تیری طرف رجوع کرتے ہیں. مجھے بتاؤ، ایک مسلمان، ابراہیم پہ تم گئے ہو، میں نہیں گیا. ابراہیم نے جب اس شہر کو محفوظ کیا تھا، اب وہ دارالامن کو محفوظ کر رہا ہے، مشرکوں کے ساتھ مل کے محفوظ نہیں کر رہا. اس نے تو اپنے باپ کو بھی دفع دور کر دیا. تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ تمہارا خیال ہے مجھے قرآن نہیں پتا؟ مجھے تمہاری تفسیریں نہیں پتا؟ مجھے تمہارا ارے شریعہ بھائی نہیں پتا؟ میں ایکس مسلم ہوں، تم نے جتنے سال پڑھا اس سے زیادہ میں نے پڑھا. میرے ساتھ جلیبی معلوم ہے نہیں بھائی، چلے میں گی. تیری میں مجھے تیری بھی ریفرنس دو، اسٹریم دیکھتا ہوں بھائی، مجھے میں تیری بھی اسٹریم ریفرنس دیکھتا دو، ہوں بھائی. تمہارے مجھے اپنے بارے میں ریفرنس دو. جانکاری دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بہت پہلے سے دیکھتا ہوں، Give me the آج سے تقریباً reference. 2 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو. Then give me the reference, my friend, کہ بھائی آپ ایسے دے رہے ہو جیسے ایک علامہ مشرک کشمیری اور آرمی علامہ میں سیوطی اور علامہ محلی بن گئے ہو. آپ یس سر، میں ان سے بڑا ہوں. ہم آپ ایسا کریں کہ مجھے بتائیے کہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مشرک آرمی میں شامل ہو کے مسلمان آرمی کے خلاف لڑائی کر سکتے ہیں. پلیز ڈونٹ چینج دا ٹاپک. جب اگر کوئی آئے گا لڑنے کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہم جس دیش میں رہتے ہیں، کدھر لکھا ہوا ہے؟ ریفرنس پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ نے تو اپنے دیش میں بھی خانہ جنگی کرنی ہے. قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 123، اے اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے تم سے قریب ہیں. اس کی تفسیر میں جاؤں، سارا چٹا کٹا کھل جائے گا ابھی 2 منٹ میں. تم جس کنٹری میں رہتے ہو تمہیں کنٹری یاد آ رہی ہے اس وقت بہت. تم میری اصل ٹاپک پہ نہیں جا رہے، تمہیں کنٹری یاد آ رہی ہے. تو میری جان کے ٹوٹے، کنٹری کے اندر جہاں پہ تم رہتے ہو، تمہیں اپنے قریب کے دشمنوں سے، کافروں سے لڑائی کرنی ہے، اور وہ تمہارے اندر کٹلتا پائیں، سختی پائیں. یہ تمہارا قرآن کہتا ہے، چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 123. اس کی تفسیر میں جاؤں، آپ کو اس میں تفسیر میں لکھا ہوگا، پتہ کیا لکھا ہوگا؟ لیٹ می سمرائز دا تفسیر جو لکھتی ہے. اسی وجہ سے حضور نے سب سے پہلے مکہ اور مدینہ کو مشرکین سے پاک کیا، وہاں کے بتوں کو توڑا اور وہاں کے سارے مندروں کو گرا دیا. اس کے بعد حضور مکہ مدینہ کی سرزمین سے باہر نکلے اور شام اور ایجپٹ کے قریب تک کے علاقوں تک، دور دور تک آپ نے اپنی فوجیں بھجوائیں اور جگہ جگہ دنیا کو اسلام سے روشناس کیا اور حق کو پھیلایا قتل و قتال کے ذریعے. سر آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان جس نان مسلم کنٹری میں رہتا ہے وہ اس نان مسلم کنٹری کا ہو کے رہتا ہے؟ قرآن کی روح سے آپ نے تو اپنے ارد گرد کے نان مسلم کافروں کے ساتھ بھی لڑائی کرنی ہے. ابھی لڑائی چل ہی نہیں رہی ہے، آپ نے لڑائی کرنی ہے. ان کو وہ چاہیں کہ وہ تمہارے اندر کٹلتا پائیں، سختی پائیں. ہندی کا ورڈ ہے کٹلتا، مجھے یاد ہو گیا بھائی، آیت میں نے اتنی دفعہ دکھائی ہے، اور آپ اگر مجھے 2 سال سے سن رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ آیت میں نے بہت دفعہ دکھائی ہے. تفسیر بھی دکھاؤں کھول کے؟ جو میں نے بولا ہے حرف بحرف لکھا ہوا اگر ہوا تو پھر آپ مانیں گے کہ آپ نے اپنے دیش کے اندر بھی کیا کرنا ہے؟ ہر وقت یہ کرتے رہنا. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. ابراہیم پہ پہنچ جاتے ہیں آپ سارے لوگ.
محمد سے پہلے والی چیزوں پہ پہنچ جاتے ہیں سارے. محمد کیا کہہ رہے ہیں اس پہ نہیں آتے, کیوں نہیں آتے؟ جمعہ میں جو اٹیک ہوا تھا 47 مر گیا, سر تم تو سب نہیں ہو کافر. یار اس بھائی کو لے وہ آہستہ آہستہ کیوں بول رہا ہے, اس کو آگے سیدھی وہ بات رکھ لے, آپ کو تو علم نہیں ہے, ڈیٹا ہم نے دے دیا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, اسے کو اونچی بات کر لے, دونوں مل کے بات کر لو, مائک اس کے بھی پاس کر دو. نہیں اس میں کیا اونچی باتیں کرنی ہے نیچی باتیں کرنی یار ہے, مائک اس یہ کے پاس صاف کر صاف دو ہے نا. کہ بھائی دیش سے اپنی محبت کوئی بھی کرے گا, ظاہر سی بات ہے. کہاں جس پہ ہے دیش دیش نے کی ہمیں محبت؟ کھلایا پلایا, سر وہ آپ کا اسلام نہیں کہہ رہا, وہ آپ کا ماں باپ کی تعلیم و تربیت کہہ رہی ہے, اسلام نہیں کہہ رہا. اچھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جا کر نکال لیجئے دیش کے خلاف کیا کہتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں نے کہا تھا اچھا 1947 کے دارالعلوم بعد بنور جس ٹاؤن کا آپ وقت, نکال لیجئے جو کہ کراچی میں ہے ابھی. اوکے, جس وقت آپ کے پاس اس وقت انڈیا اور پاکستان بن رہا تھا یا بننے جی والا تھا, اس ٹائم کے اندر اس قسم کے ڈنگر نما فتوے آئے, لیکن اس سے پہلے نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شریعہ. اگر میں آپ کو شریعہ میں دکھاؤں کہ آپ انڈیا کے صرف اس حصے کی حفاظت کر سکتے ہیں جس حصے کے اندر آپ لوگ میجورٹی میں ہیں, اور آپ لوگ وہاں پہ شریعہ اسلامیہ کے تھرو رہ سکتے ہیں, اگر آپ لوگوں کی حفاظت نون مسلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ لڑائی میں رہنا ہے. وہ دارالحرب ہے, دارالاسلام نہیں. انڈیا جو ہے ہاف طور پہ دارالحرب مانا جاتا ہے, ہاف طور پہ دارالاسلام مانا جاتا ہے. امام کیا نام ہے ان کا یار, میرے ذہن سے کیوں نکل گیا, امام مالک, امام شافی جس ٹائم پہ یہ دارالحرب دارالاسلام شو کر رہے تھے, لکھ رہے تھے, اس وقت آپ لوگوں نے آلریڈی انڈیا پہ حملہ کر دیا ہوا تھا, اور انڈیا کے کچھ علاقوں کے اندر اسلام نافذ ہو چکا ہوا تھا اور شرع اسلامیہ نافذ ہو چکی ہوئی تھی. اس ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انڈیا اس وقت جس وقت وہ لکھ رہے ہیں, کیا انڈیا دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟ ہند اس وقت دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟ وہاں پہ اس ٹائم کے اوپر انڈیا کے کچھ حصوں کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت نافذ کر دی ہوئی اور شرع نافذ کر دیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ علاقے جو ہیں وہ دارالحرب نہیں ہیں, باقی علاقے جو ہیں وہ دارالحرب ہیں. دکھاؤں آپ کو؟ یہ بھائی چلے گئے کیا؟ اور بھائی پھر چلے گئے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, 3 GB ضائع ہو گیا. ساحل 3 GB ضائع ہو گیا. نہیں لیکن اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اور حدیث سے بھائی کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کے اندر کی انسانیت بول رہی ہو, یا ہو سکتا ہے دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث سے ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے, اتنا تو ثابت ہو گیا.